क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ सवालात कर लूं आपसे। आप तैयार हैं इंशाल्लाह? इमरान भाई और रैयान। हाँ मौलाना इंशाल्लाह। हाँ, अकीदे वास्तिया में हम कौन सी बहस पढ़ रहे हैं? अभी हम किस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ये बताइए। इस टॉपिक का नाम शिरिक पढ़ रहे हैं मौलाना। शिरिक नहीं, के नहीं, हम लोग टॉपिक असल जो पढ़ रहे हैं वो अल्लाह ताला के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात के बारे में पढ़ अस्मा और रहे हैं। सिफात। हाँ मौलाना। अच्छा, दूसरा सवाल यह है, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात में हम कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं? अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात में कौन सी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं? इसका जवाब जी, सिफ़त कुदरत। उससे यानी कि अहम टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक चाहता हूँ उसका नाम। सिफ़त कुदरत तो है, इसके अंदर ज़ेली बहस में वो बात आई थी, लेकिन असल जो टॉपिक जो चल रही है, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, इस्तिवा अलल अर्श। नहीं, इसके बाद, वो इससे पहले की क्लास में पढ़े थे हम लोग। इस्तिवा अलल अर्श, अल्लाह ताला का अपने अर्श पर मुस्तवी होना, ये टॉपिक था हमारा। इस्तिवाउल्लाह अला अर्शिही। इस सिलसिले में कितनी आयतें मैं बताया था आपको, कितनी आयतें हैं अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने के बारे में कुरान करीम में, बताइए। कोई बता सकते हैं? मसरत साहिबा, माशाल्लाह अभी जवाब दिए आप। जी मौलाना, मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। ओके, ठीक है। रैयान। जी मौलाना, मैं भी ना था मौलाना लास्ट क्लास में। अच्छा, ठीक है। 7 आयतें थी जो जो कुरान करीम के से हवाले दिए गए थे। 7 आयतें हैं कुरान करीम में, 7 जगह पर मुख्तलिफ आयत हैं। जैसे सूरह आराफ की एक आयत थी, सूरह यूनुस की थी, और सूरह राअद की थी, सूरह ताहा, सूरह फुरकान, सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरह हदीद। ये 7 मकामात की आयत थी जो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तफसीलात आई। और आज की क्लास में मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो होस्ट तो नहीं बनाए हैं। तो जस्ट अच्छा रैयान, आपसे गुजारिश है कि आप तिलावत करें 1-2 मिनट, जब तक मैं देखता हूँ हमारे ज़िम्मेदारों से बात करके होस्ट बनाने के लिए। आप तिलावत शुरू करें 1-2 मिनट। जी मौलाना ठीक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. یہ تھے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ریان صاحب جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. چونکہ طلبہ بھی جمع نہیں ہوئے اور ہاؤس بھی نہیں بنایا گیا تھا مجھے، تو میں نے آپ سے کہا ماشاءاللہ آپ نے بر وقت تلاوت شروع کی. اور اس موقع سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر انڈیا میں مغرب کا ٹائم بالکل 7 بجے اذان ہو رہی ہے 2-4 منٹ پہلے، اور لوگ کافی دیر سے جڑ رہے ہیں. ابھی 7:20 ہو رہے ہیں، 7:24 ہو رہے ہیں، تو 7:15 تک 2-4 ہی لوگ تھے. تو ایسے انشاءاللہ مشورہ کر کے ٹائم کو کچھ ہم آگے کر لیں گے، 7:15 بجے سے یا اس طریقے سے کچھ آگے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں مناسب ہوگا سب کے لیے. ورنہ ہمارا جو ٹائم ہے پڑھانے کا 1 گھنٹہ، اصل 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہو گیا، اور 1 گھنٹے میں اس طریقے سے آدھا گھنٹہ چلا گیا تو ہم بہت کم سلیبس پڑھ پائیں گے. اب میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے کلاس کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم دور شریعہ کے اس کلاس میں عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ عز و جل کے جو اسماء اور اس کے صفات ہے اس کے متعلق ہم علم حاصل کر رہے ہیں. یہ بہت ہی اہم علم ہے، بہت ہی ضروری علم ہے، جس کا ہر انسان کو سیکھنا ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے دین کے اعتبار سے لازمی ہے. تو گزشتہ کلاس میں اسی کے متعلق استواء علی العرش کے ایک بحث ہم شروع کیے. اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونے سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سمجھ کر انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کوئی جواب دیں اس کا. اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر مستوی کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے. جی، اور وہ مخلوق سے الگ ہے یا سے ملا ہوا ہے؟ مخلوق سے الگ ہے. بے شک، اور سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ اتنی دور رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے، اور اس سلسلے میں یہ تقریباً 7 آیات یہاں پر ہم پڑھے تھے، اور اس کا مطلب کیا ہے ان آیات کا. تو یہ مطلب بھی گزشتہ کلاس میں ہم پڑھے کہ اللہ عز و جل جو رب ہے اپنے بندوں کو
ہر طریقے سے سہولت پہنچاتا ہے، اس کی پرورش، اس کی تربیت ایک عام ہے، خاص ہے، تمام بندوں کے لیے اس کی تربیت عام ہے، اور انبیاء اور رسول اہل ایمان کے لیے اس کی خاص تربیت حاصل ہے، اس کا خاص تعلق ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے ساتھ خاص احسان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد استوا کے متعلق اسلاف کی کچھ تفسیریں پڑھے تھے، اسلاف کرام جو سلف صالحین ہیں اس سے کیا مطلب لیتے ہیں، تو یہاں پر 4 مطالب بیان کیے گئے تھے۔ استقر، استوا کا مطلب ایک استقر ہے، اس نے قرار پکڑا، یعنی لازم پکڑ لیا اس کو۔ ایک ہے علا، یعنی وہ بلند ہوا، اللہ عز و جل بلند ہوا۔ سعیدہ، وہ چڑھ گیا، اور چوتھا ہے ارتفع، وہ اونچا ہوا۔ تو ان تمام کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، الفاظ کچھ الگ ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں پڑھنا تھا لغت عرب میں استوا کی انواع و اقسام کیا ہیں۔ تو سوال نمبر 130 میں، وہ عرب جن کی زبان و لغت میں قرآن کریم اترا ہے ان کی لغت میں استوا کی کتنی انواع اور اقسام ہیں؟ تو ہمیں جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب، صحیح مطلب کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اقسام میں ایک ہے مطلق۔ مطلق یعنی وہ جسے کسی حرف کے ساتھ مقید نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، واستوى، پورے توانا ہو گئے۔ تو ایک مطلب ہے اس کا عام مطلب ہے، مطلق اس کا معنی ہے۔ اور مقید، یہاں پر استوا کا معنی مکمل اور پورے کی ہیں، اور مقید بھی یعنی اس کا استعمال ہے عرب کے نزدیک، ایک مطلق ہے، دوسرا مقید ہے۔ مقید کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے جو حرف الہی سے مقید بیان کیا گیا ہو، جو حرف اللہ تعالیٰ سے مقید کر کے بیان کیا گیا ہو۔ ثم استوى الى السماء، تو یہ پھر آسمان کی طرف بلند ہوا، تو یہ ایک ہے مقید جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو قید کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے آسمان کی طرف بلند ہوا۔ ثم استوى الى السماء، سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں یہ آیت ہے۔ اس کا معنی اجماع سلف کے مطابق کیا ہے؟ علو اور ارتفاع ہے، یعنی پھر وہ آسمان کی طرف بلند ہوا، اچھا چڑھ گیا معنی ہے۔ اور جو حرف اعلیٰ کے ساتھ مقید کیا گیا ہو، تو جیسے کہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو جاؤ، تو یہاں پر ایک ہے، ایک حرف الہ کے ساتھ اللہ کو کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، جو الہ جو حرف یہاں پر ہے، اور ایک ہے حرف اعلیٰ صلہ کے ساتھ، یہاں پر جو اعلیٰ صلہ نظر آ رہا آپ کو، تو اس کا مطلب لیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ اچھا، اور اسی طریقے سے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، سورہ ہود آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا، اور کشتی یعنی نوح علیہ السلام کی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی۔ اور اسی طریقے سے فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، پھر اپنی جڑ پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں پر یعنی صلات بولتے ہیں، اس کو صلات کہتے ہیں۔ صلات کے بدلنے سے اس طرح کے معنی بدل رہے ہیں کہ اعلیٰ کا یہ معنی ہے، اور ایک الہ کا جو اللہ کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا تھا، بلند ہوا کے معنی میں۔ ان مقامات میں اہل لغت کے اجماع کے ساتھ اس کا معنی علو، ارتفاع اور اعتدال کا ہے۔ جو حرف واو بمعنی مع کے ساتھ استعمال، اس کی مثال جیسے عربوں کا کہنا ہے استوى الماء والخشبہ۔ اب یہاں پر عربی میں کچھ الگ الگ استعمالات ہیں استوا جو ورڈ ہے، جو کلمہ ہے، اس کے ایک تو یہاں پر بیان کیا گیا اعلیٰ کے صلے کے ساتھ، پھر الہ کے صلے کے ساتھ، اور ایک مطلق معنی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا تھا، اور یہاں پر ایک معنی ہے واو کے ساتھ اس کا استعمال جو ہوتا ہے، تو وہ مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ، یعنی استوى الماء والخشبۃ کا معنی ہے پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا۔
پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا، تو استوا کا معنی پر برابر ہونے کے آ رہا ہے، یہاں پر اس کا معنی برابر ہونے کا ہے۔ لفظ استوا کے مذکور سب معانی معروف ہیں، عربی میں استعمال ہے اس کا، تو یہاں پر ہم مقصود ہے ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف بلند ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو اہل لغت میں ہم نے جانا کہ اس طرح کے اتنے استعمالات ہیں جو کلمہ استوا کے الگ الگ صلات کے ساتھ اس کے معنی چینج ہوتے ہیں۔ اچھا، استوا کی اصطلاح سے تعویل کرنے والوں کی کئی ایک وجوہ سے تردید۔ اب یہاں پر جیسے کہ سلف کی تفسیریں ہم نے دیکھی کہ علا ہے، ارتفاع ہے، سعیدہ ہے، اور یہ سب تفسیریں ہیں جو صحیح ہیں، سب کا معنی نہیں بلند ہوا، چڑھ گیا، اونچا ہوا، اس طرح کے معنی میں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جیسے کہ پہلے بات آئی تھی، اس استواء علی العرش کے اندر تعویل کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیے، تو انہوں نے استوا کا معنی استیلا کا کیا ہے، استیلا کا کیا ہے، یعنی وہ غلط معنی انہوں نے کیا ہے۔ تو اب اس کی جو ہے تردید ہو رہی ہے، یہاں پر تردید کر رہے ہیں، یعنی قہارا کے معنی میں بھی استعمال ہوا، لوگ لیتے ہیں استوا کو، استیلا کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی غالب ہوا، یعنی وہ اس پر غالب ہوا کے معنی میں لیتے ہیں، جو غلط ہے۔ کئی طریقے سے اس کا رد کیا جاتا ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 131 میں 131 میں، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی، اس پر غلبہ پانے سے تعویل اور تفسیر کی ہے، استیلا یعنی غلبہ پانا، کہ اس سے جو تفسیر کی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ سوال ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، وہ کون سا پہلا آدمی ہے جو اس بدعت کے حوالے سے مشہور ہوا، اس کا نام کیا ہے، کون ہے، اس کی تردید کس طرح کی جائے گی؟ تو یہاں پر جو غلط معنی پیش کیا ہے وہ کون شخص ہے، اور اس کی کیسی تردید ہم کریں گے، کیسے اس کو غلط ثابت کریں گے؟ تو یہاں پر وضاحت مطلوب ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ پہلے لوگ جو اس بدعت کے حوالے سے معروف ہوئے ہیں، وہ ہیں ان میں سے بعض جہمیہ اور معتزلہ، جہمیہ اور معتزلہ، جہم بن صفوان کے ماننے والے اور معتزلہ ہیں۔ ان کی دلیل کسی شاعر کا ایک شعر ہے، قد استوى بشر على العراق من غیر سیف او دم مہراق، کہ بشر ایک شخص ہے، عراق پر بغیر تلوار استعمال کیے، کسی کا خون بہائے بغیر ہی قابض ہوا، تو استوى علی العراق، تو عراق پر وہ غالب ہوا یا قابض ہوا۔ تو ان کے پاس یہ دلیل ہے، عرب کے اس استعمال سے انہوں نے استوا کا معنی لیا ہے۔ استوا کا مطلب وہ لوگ یعنی غالب ہوا اور قابض ہوا کا کرتے ہیں، جبکہ سلف نے اس کا معنی کیا کیا ہے، ارتفع، علا، سعیدہ وغیرہ کے کیے ہیں۔ تو اب جو انہوں نے جو غلط تفسیر کی ہے استوا کی اصطلاح سے یا قہرہ سے، یعنی اس کا مطلب قابض ہوا، غالب ہوا سے، تو اس کی تردید یہاں پر ہو رہی ہے۔ پہلی تردید اس کی یہ ہے کہ کئی طرح سے تردید ممکن ہے۔ پہلی تردید یہ ہے کہ استوا عرش کے ساتھ خاص ہے، جبکہ استیلا تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ تو یہ اس کا پہلا مطلب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان و زمین کو کچھ 6 ایام میں پیدا کرنے کی خبر دی ہے، اس کے بعد عرش پر مستوی ہونے کی خبر دی ہے، اور یہ وضاحت کی ہے کہ ان دونوں کی تخلیق سے قبل بھی اس کا عرش پانی پر تھا، اور استوا ان تمام مخلوقات کی پیدائش سے متأخر ہے، اور استوا ان تمام مخلوقات کی پیدائش سے متأخر، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آسمانوں کی تخلیق سے قبل اور بعد دونوں حالتوں میں عرش پر مستوی اور غالب ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ استوا علی العرش، یہ ما قبل تخلیق مخلوقات اور ما بعد تخلیق مخلوقات، یہ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی تھا، اس پر براجمان تھا، لیکن یہاں پر اللہ عز و جل نے
یعنی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کرنے کے بعد پھر دوبارہ عرش پر مستوی ہونے کی خبر دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی عرش موجود تھا، اور عرش کہاں پر تھا؟ وہ پانی پر تھا۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، 6 دنوں میں، وكان عرشه على الماء، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، پانی پر تھا۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استواء عرش کے ساتھ خاص ہے، جبکہ استیلاء عرش اور دیگر مخلوقات کے لیے عام ہے۔ یعنی استواء پر اللہ تعالیٰ استواء علی العرش ہوا، یعنی عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا، چڑھا، براجمان ہوا، یہ معنی ہے۔ لیکن استواء کا اگر استیلاء کا معنی لیتے ہیں تو یہ عرش اور دیگر مخلوقات سب کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یا پھر کوئی اور جیسے غالب ہوا، جیسے بشر عراق پر غالب ہوا جو معنی لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہاں پر جو عرش کے ساتھ جس کا ذکر ہونا، مطلب یہ ہے کہ وہ استیلاء کا معنی نہیں ہو سکتا، وہ ارتفاع کا ہی معنی ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری اس کی تفسیر ہے، دوسری اس کی توجیہ ہے، یا ان کا رد ہے۔ تیسرا ان کا رد یہ ہے ان کے لیے، اس لفظ کا معنی مشہور و معروف ہے، استواء کا معنی، جیسا کہ بعض سلف نے یا اسلاف نے کہا ہے۔ اگر آیت مبارکہ میں استواء کا معنی معلوم نہ ہوتا تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل اور حجت پیش نہ کرتے، اور کیف مجہول ہے، کیونکہ کیفیت کے علم کی نفی اصل علم کی نفی تو نہیں کر رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے سے جب پوچھا گیا کہ استواء کا مطلب، استواء کا جو معنی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے، یعنی چڑھا، بلند ہوا، ارتفاع، سعیدہ کے معنی میں یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہوا اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس کا معنی معروف ہے، لیکن اس کا جو غلط معنی جو تم کر رہے ہو یہ غیر معروف ہے۔ اچھا، اس کی چوتھا رد ان کا یہ ہے، استواء کی اصطلاح کے ساتھ تفسیر بیان کرنے میں یہ معنی بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور دیگر اشیاء پر بھی مستوی ہے۔ اگر استواء کا معنی اصطلاح کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ زمین پر بھی اور دیگر مخلوقات پر بھی قابض ہوا کا معنی لازم آتا ہے، جو بالکل غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات لأنه مستول على الجميع ومالك للجميع فلا يكون لذكر العرش فائدة۔ تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ استواء کا معنی استیلاء ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر بھی جو ہے قابض ہوا اور اس کی دیگر مخلوق چیزوں پر بھی قابض ہوا، تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان تمام کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، غالب نہیں ہوا، یعنی کسی سے اس کو چھینا نہیں۔ تو یہ جو ہے اگر ایسا کہیں تو پھر عرش پر مستوی ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے تو یہ خصوصیت باقی نہیں رہ جاتی، اس کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اور پانچواں رد ان کا یہ ہے کہ کتاب اللہ میں کسی ایسے قول کا ایجاد کرنا یا کسی نئی بات کو کتاب اللہ کے تفسیر میں بیان کرنا جو کہ سلف صالحین اور ائمہ کرام کے قول کے برعکس ہو، تو اس سے دو امور میں سے ایک تو ضرور لازم آتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو یا تو یہ قول ہی غلط ہو سکتا ہے جو تم ذکر کر رہے ہو، یا سلف صالحین کے اقوال جو اس کے برعکس ہیں وہ غلط ہیں، یا پھر جو ہے سلف صالحین کا قول غلط ہے۔ تو کوئی بھی صاحب عقل اس میں شک نہیں کر سکتا کہ اس کی بات ہی سلف صالحین کے بات کی نسبت غلط کہلانے کی زیادہ حقدار ہے۔ بہرحال اسی شخص کی بات غلط ہو سکتی ہے، سلف صالحین کی غلط نہیں ہو سکتی۔ اچھا، چھٹواں رد ان پر یہ ہے کہ قرآن و سنت میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا، جہاں بھی یہ لفظ فارد ہوا ہے استوا ہی ہوا ہے، استیلاء کا لفظ بالکل نہیں ہے، یعنی استوا علی العرش 7 جگہ استعمال ہوا، استیلاء کا کہیں استعمال نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ۔
اگر اس کا معنی استیلا ہوتا تو اکثر مقامات میں اسی طرح استعمال ہوتا، اور ایک دو جگہوں میں استوا کا لفظ آنا پھر اسے استولا کے معنی پر محمول کر لیتے، کیونکہ وہ متعارف ہوتا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سمجھ لو کہ ایک دو جگہ پر استوا علی العرش کی جگہ پر استولا کا معنی اگر ہوتا، وہاں پر استولا کا لفظ ہوتا، تو ہم کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے استوا کا معنی استولا لیا جا سکتا ہے، جبکہ کہیں بھی عرش کے ساتھ استولا کا لفظ نہیں ہے، یعنی غالب ہوا، قابض ہوا کا مطلب استعمال لفظ نہیں ہوا ہے، اس کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، تو پھر اس کا معنی جو لے رہے ہیں جو جہمیہ معتزلہ، یہ غلط ہے۔ جب یہ لفظ تمام مقامات میں صرف ایک ہی معنی ہی میں استعمال ہوا ہو تو اسے تمام مقامات میں اسی معنی پر ہی محمول کرنا ہوگا، اس کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنے سے نہایت درجہ فساد ہوتا ہے، اور اس طرح کے بیان سے ایسا مقصود لینا پڑتا ہے جو مقصود بالذات ہی نہیں ہے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مختصر صواعق میں 42 کے قریب وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے یہ چند 6 وجوہات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ تو 42 طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب مختصر صواعق میں ان کا کہنا کہ استوا کا معنی استولا ہے، یعنی غالب ہوا، قابض ہوا کا معنی ہے، تو اس کا رد کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے گہرے علم کے مالک تھے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد ایک ہم بحث لیتے ہیں یہاں پر کہ عرش اور کرسی کا بیان۔ عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کے متعلق کچھ معلومات لیتے ہیں۔ سوال نمبر 132 میں عرش اور کرسی کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اپنے قول پر دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ یا آپ سے پوچھیں کہ عرش اور کرسی کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو ہم کیا بیان کریں گے اور کیا دلیل دیں گے؟ یہاں دیکھیں، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ دونوں ہی برحق ہیں، جس طرح کہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بروج آیت نمبر 15 میں، ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے، کون؟ اللہ عز و جل۔ اور اسی طرح سورہ مومن آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے اللہ عز و جل۔ اور اسی طریقے سے سورہ نمل آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ نے فرمایا، یعنی سورہ آیت الکرسی میں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کرسی دونوں قدموں کی جگہ ہے۔ کرسی کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے دونوں قدموں کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر جو آیت میں ذکر کیا گیا کہ اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہی کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ آسمان کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے، ایسے 7 آسمان ہیں، اور زمین کتنی کشادہ ہے، اور ایسے 7 زمینیں ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور وہ کرسی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا قدرت والا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا جو ہے غالب ہے، کتنا قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھو اللہ عز و جل، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کے بارے میں سوال کرنے والے کو معقول و مضبوط جواب کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ تو سوال نمبر 133 یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کی کیفیت کے متعلق سوال کرے، اس کا معقول اور مضبوط جواب کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے اوپر سے نیچے اترتا ہے، یا اللہ عز و جل سنتا ہے، یا اللہ عز و جل کے دونوں پیر ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کرسی پر مستوی ہوا یا عرش پر مستوی ہوا، اس کے اور کرسی پر اپنے قدم رکھتا ہے، تو اللہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم جیسے بیٹھتے ہیں، ہم جیسے قدم رکھتے ہیں، یا ہمارے جیسے ہاتھ، یا ہمارے جیسے آنکھیں، کیسے؟ یا پھر کسی اور مخلوق کے جیسے؟ تو یا پھر اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب وہی ہوگا جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اس آدمی کو دیا تھا جس نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے استوا کی کیفیت کے متعلق سوال کیا تھا۔ اب اگر کوئی استوا کے علاوہ صفات الہی میں سے کسی بھی اور صفت کے متعلق سوال کرے تو اس کو بھی یہی جواب دیا جائے گا
مثلا اگر کوئی یہاں یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے، یعنی کیسے سنتا ہے، تو اسے یوں جواب دیا جائے گا کہ سنتا تو معلوم ہے جبکہ کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کی بابت سوال کرنا بدعت ہے۔ جیسے کہ الاستواء معلوم، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے سے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ استواء تو معلوم ہے، استواء علی العرش، کیفیت مجہول ہے، والکیف مجہول والایمان به واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اسی طرح باقی صفات کے جواب میں اس آدمی کو یہی کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے بارے میں پوچھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، راضی ہونے کے بارے میں پوچھتا ہے، کیسے اللہ راضی ہوتا ہے، پسند کرنے کے بارے میں، کراہت کرنے، غصے ہونے، علم رکھنے، محبت، قدرت، قوت، ہاتھ، نفس اور باقی صفات کی کیفیت کے متعلق کوئی سوال کرے تو اس کو سب کو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے جو لائق ہے ویسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، لیکن کیسے سنتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جیسے کہ اللہ عز و جیسے ہمارے یعنی لوگوں میں بھی یا مخلوقات میں سے بھی بہت سے مخلوقات سنتے ہیں، جیسے کہ ایک ہاتھی بھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں سنتا ہے، ہم انسان ہیں ہمارے بھی جو کان ہوتے ہیں ہم سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے چونٹیاں ہیں، ان کے قدم، ان کی جسامت ہے، ہاتھی کی جسامت ہے، تو یہ یعنی دونوں میں فرق ہے، دونوں کی جسامت ہے، دونوں کے پیر ہے، دونوں کے ہاتھ ہے، یعنی لیکن کتنا بڑا فرق ہے ہاتھی میں، اونٹ میں اور گھوڑوں میں، یعنی سب کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، لیکن سب کے طریقے الگ الگ ہے، سب کی صفات الگ الگ ہے، کیفیت الگ الگ ہے۔ تو جب انسانوں میں یکسانیت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوقات میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ بالکل برابری نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہے، اس کی صفات اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد ایک آنے والے ایک بحث ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر بلند ہونا، اثبات علو اللہ علی مخلوقاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ درس اسی ٹاپک پر رہے گا، سوال نمبر 134 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو آج کے درس کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہے، اور اللہ عز و جل سب سے بلند ہے اور اپنی مخلوقات سے الگ ہے، اس کا عرش بھی اس کی مخلوقات سے الگ ہے، اور اس سلسلے میں قرآن میں 7 طرح کے 7 مقامات پر آیتیں ہیں۔ اس کا صحیح معنی جو سلف صالحین نے لیا ہے وہی راجح ہے کہ علا، ارتفع وغیرہ، سعیدہ وغیرہ، یہ معنی صحیح ہے، اور اس کا معنی اگر استیلا سے کریں گے جیسے کہ معتزلہ، جہمیہ وغیرہ نے کیا ہے تو یہ غلط ہے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے 42 طریقے سے اپنی کتاب مختصر صواعق میں اس کا رد کیا ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے اسی میں سے 6 طرح کے ردود کو ہم نے یہاں پر دیکھا، اور اس کی وجوہات ہم نے یہاں پر جاننے کی کوشش کی کہ کیوں استوا کو استیلا کا معنی نہیں مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہ سب تفصیلات آج کے درس میں رہی۔ تو یہ بہت ہی اہم بحث تھی، اس سلسلے میں بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل یعنی ہر جگہ ہے یا پھر ہمارے اندر موجود ہے، یعنی وحدت الوجود، وحدت الشہود کی جو لوگ قائل ہیں، تو ایسے لوگوں کا کہنا غلط ہے۔ اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہر جگہ نہیں ہے۔